اپنے سب سے محبوب جن کے صدقہ طفیل یہ دنیا وجود میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ دنیا کو یہ میسج جائے کہ جب اتنی عظیم ہستی کو میں اپنے پاس بلا سکتا ہوں تو ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے، کیا اوقات ہے۔ آج ہم یہاں پر سبھی دوست احباب اکٹھا ہوئے ہیں، ہمارے عزیز دوست جن کے لیے لفظ مرحوم کہنا دل پر بڑا بھاری پتھر رکھنے کے سامان ہے۔ فروغ علی جعفری صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ قریب 1990 یا 91 کا وہ دور تھا جب پرنس ویڈیو پر ہم کچھ دوست جمع ہوا کرتے تھے۔ ڈراموں کا ایک بڑا حسین دور تھا، وہ کثیر تعداد میں ڈرامہ پسند کرنے والے شائقین الگ الگ اسکولوں یا ہال میں جہاں بھی ڈرامے ہوا کرتے تھے وہاں پہنچا کرتے تھے، جن میں ایک اچھی خاصی تعداد عورتوں کے بھی ہوا کرتے تھے اور مردوں کے بھی ہوا کرتے تھے۔ کچھ ڈرامے انہوں نے کیے۔ آج کے دور میں ڈرامہ کرنا بڑا مشکل تھا کیونکہ 2 4 5 10 لوگ ہی آ کر کے دیکھتے تھے، مگر ایک جنون تھا۔ تو کہیں نہ کہیں ایک کسک رہتی کہ اگر وہ شخص کہیں ایک بڑا 2 4 فل شو ہم نے اس شخص کے دیکھ لیے ہوتے ہیں، کہیں ایک جگہ پر اس شخص کو کامیابی کے روپ میں دیکھ لیا ہوتا یا فائنینشلی اسٹرانگ دیکھ لیا ہوتا تو شاید دل میں وہ کسک باقی نہیں رہتی، مگر بہرحال اللہ کو جو منظور ہے، خدا پاک نے بہت جلدی اپنے پاس ان کو بلا لیا۔ عزیزاً، مرحوم فروغ جعفری صاحب کو مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ انتقال سے ایک روز قبل ہزار کوہلی خان ڈاکٹر کے باہر ان سے میری نظروں سے گفتگو ہوئی اور میں نے گاڑی چلاتے ہوئے نظر ہی نظر میں ان سے خیریت دریافت کی اور انہوں نے مسکرا کر، اس مسکراہٹ کو میں بھول نہیں پا رہا ہوں، انہوں نے مسکرا کر مجھ کو بس اتنا ہی کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے لگا کہ معمول کے مطابق سردی کھانسی کچھ معاملات کے لیے دوا لینے خان ڈاکٹر کے پاس آئے ہوئے ہیں اور بات آئی گئی ہوگی۔ یہ تو ایک دم ایک روز پہلے کا واقعہ ہے، اور ایک ہفتہ پہلے بھی ان سے ملاقات ہوئی اسٹیٹ بینک کے باہر۔ علیم طاہر یہاں موجود ہیں، علیم طاہر صاحب کے ساتھ وہ وہاں موجود تھے اور میں لائن میں لگا ہوا تھا، اور چونکہ ہر موقع پر ایک عجیب سی شخصیت لیے ہوئے ہوں میں، مجھ سے جو بھی ملتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ ہنس لیا جائے، کچھ بول لیا جائے، اور وہی واقعہ وہاں پر بھی ہوا کہ علیم طاہر نے آ کر میری آنکھوں کو موند لیا پیچھے سے، اور میں حیران و پریشان کہ یار میں ایک لیکچرار ہوں، کیے ہوئے یہاں پر کام کے لیے کھڑا ہوں، اور یہ کون بدتمیز ہے۔ لیکن فوراً یہ علیم طاہر صاحب نے کہا کہ ارے میں، اور میں ایک دم اچنبے میں پڑ گیا کہ سامنے فروغ جعفری بھی موجود تھا، اور تینوں نے خوب دل کھول کر ہنسا وہاں پر، اور ہنسنے کے بعد فروغ جعفری صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ارے ہمارا بھائی ہے، یہ برا نہیں مانتا کسی بات کا۔ یہ اس کی کشادہ دلی، یہ ایک ہفتہ روز قبل کی واقعات، یہ 2 واقعات میں یقیناً زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا۔ فروغ جعفری صاحب بچپن کے رفیق رہے ہیں، میں بچپن یعنی وہ تو کافی عمر میں مجھ سے بڑے بھائی ہیں۔ کہ ہم جیسے بولنے والے، لکھنے والے، ہمارے پاس سے لفظوں کا کال نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسے
کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں لفظ ہمارے آس پاس موجود نہیں ہوتے, لفظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. انسان کہنا بہت کچھ چاہتا ہے, بولنا بہت کچھ چاہتا ہے, لیکن شاید ہمارے سامنے ان کے والد محترم ہیں, تو بچہ بیٹھا ہوا ہے, بہت مشکل ہے. میں لیکن یہ ہے کہ مرنے والے کی خوبیاں بیان کرنا ہی ہے. ہمارے ساتھ جو ان کے احسن معاملات رہے ہیں, ان نیکیوں کا تذکرہ ہونا ہی چاہیے. اس حوالے سے میں ایک بات کہوں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا. بقرعید سے کچھ روز پہلے, شاید 5 یا 6 روز پہلے, فاروق بھائی کا رات میں مجھے فون آیا. فون پر وہ کہنے لگے کہ بہت خوشگوار موڈ میں رہتے, اچھے اس میں, تو وہ اکثر مجھے سرا کہہ کر بلاتے تھے. سرا بولے کہاں ہے تھے؟ بولا میں یہاں یونی تاج بل کے پاس ہوں. بولے کوئی پریشانی ہے تجھے؟ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سر بولے تم بہت کسی بات کو لے کر پریشان ہے. بولا ایسا تم کو کیوں لگا؟ میں کچھ ایسی بات کسی کو بولا تو نہیں, کیونکہ میرے اپنے محسوسات تھے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے, میں کسی سے مجھے کچھ معلوم نہیں پڑا, میں کسی سے کچھ علم ہوا ہے. بولا پریشان تو ہوں کیونکہ بڑی آپا جو میری سوات میں ایڈمٹ ہے اور میں 2 روز سے اسی میں پریشان ہوں. فوراً بائک لے کر وہ وہاں پہنچے اور جو قیادت وغیرہ کرنی تھی انہوں نے کی. بتانے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ ایسا تعلق تھا جو بیان کرنے میں شاید نہ آ پائے, جو لفظوں میں اسے ڈال نہیں سکوں گا. دوستوں, مالی ووڈ کی طرف سے اکرم خان بھی بولنا چاہتے تھے. یہ اکرم خان چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہے فاروق جعفری کے. اکرم خان سعودی سے جب واپس آئے تھے, ان کے اسٹوڈیو پر رہا کرتے تھے. جعفری صاحب سامنامہ میں لکھا کرتے تھے, فاروق وہیں آیا کرتا تھا. وہیں ان لوگوں کی جان پہچان ہوئی اور وہیں سے سلسلہ شروع ہوا. حامد سبحانی, شکیل پیٹر اور یہ سب لوگ اکٹھا ہوئے اور ڈرامے کی فیلڈ سے لوگ آگے بڑھے. میں بھی کہیں نہ کہیں سے ان لوگوں کے ساتھ شامل تھا. اکرم سے میں نے گزارش کی کہ آپ کچھ بولو گے تو میں محسوس کر سکتا ہوں اس نے انکار کیوں کر دیا کہ اڑتے پتنگوں میں, ہولی والے رنگوں میں جھومیں گے پھر سے دونوں یار, واپس تو آ جا یار, سینے سے لگا جا یار, دل تو ہوئے ہیں زار زار, کہ اللہ واریاں ٹوٹے یاریاں پھر سے ملا دے. دوستوں, اکرم خان کے جذبات میں نے بیان کر دیے. میں مشتاق سے چاہتا ہوں کہ اپنی بات رکھیں گے کہ خون میں زہر ہے, نخوت ہے خزانہ میرا. خون میں زہر ہے, نخوت ہے خزانہ میرا, خوف تقدیر میری, موت زمانہ میرا. آج خواہش ہے کہ یہ شہر جلا کر دیکھیں, آگ آواز ہے, شعلہ ہے ترانہ میرا. فاروق کی یہی ترجمانی تھی. میں مشتاق سے گزارش کروں گا اپنی بات رکھیں. میرا نمبر بھی فاروق کے دوستوں میں بہت دیر سے آتا ہے. یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہتر طریقے سے ان کی حیات کی ترجمانی یہاں کر سکتے تھے. بہرحال میں نے جتنا دیکھا فاروق کو اتنا میں یہاں پہ بیان کروں گا. سب سے پہلے تو ہمارا دوست خواب بہت دیکھا کرتا تھا. ہر دن ایک نئے خواب کے ساتھ ملاقات کرتا تھا اور تیسرے دن اس کی تعبیر نہ ملنے پر جھلایا کرتا تھا. لیکن پھر خواب بنتا تھا, پھر ملتا تھا, پھر خواب کے تذکرے کرتا تھا, پھر کہتا تھا کہ اب تو اس کی تعبیر ملے گی. لیکن وہ ان تکراروں میں بھول جاتا تھا کہ خواب ہم نیند میں دیکھتے ہیں, تعبیر کے لیے جاگنا پڑتا ہے. بس یہاں ہمارے فاروق صاحب تھوڑا سا چوک جاتے تھے, جس پر میری ان سے بارہا بحثیں بھی ہوئی ہے کہ اس سوچ کو, خیال کو تصویر کرنے کے لیے ایک پینٹر بھی برش اور کینوس اٹھا کر اس پر عملی طور پر کچھ کرتا ہے. ان کے پاس خیالات بہت اونچے تھے, حوصلے بھی ایسے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ اب ہوا جب ہوا, انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اسی کی پٹری پر چلتے چلتے یہاں تک کہ ہوا کہ مجیب صاحب تک گئے, کیونکہ خانوادے میں ایک بزرگ تھے لطیف جعفری, جو بامبے میں کئی لوگ ایسے تھے جو ان کے قرابت داروں میں تھے, دوستوں میں تھے. وہاں پر بھی گئے. حسن کمال کے یہاں انہوں نے اردو ٹائمس تھا میرے خیال سے, وہاں پر بھی فاروق بھائی گئے اور حسن کمال کی معیت میں وہاں پر ایک اخبار اردو ٹائمس میں میرے خیال ہے صحافت میں بھی لکھا, لے شریک ہو جاؤ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے اس کی نیتوں کو, وہ کیا چاہتا تھا, اور وہ ذرے ذرے کا بدل دینے والا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے کہ فاروق بھائی کی جو بھی فنی زندگی میں معاشرے کے اچھے اثرات پڑے ہوں, اسی کے صدقے
ان کے سیار کو حسنات میں بدل دے. آمین یا رب العالمین. دوستو میں چاہتا ہوں کہ عمران جمیل صاحب شہر حدیث کے بہترین مفسر وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بات رکھیں گے. یہ فروغ کے ساتھ میں تبصرہ کیے کرتے تھے. حفیظ صاحب آپ لوگوں کی رفاقت میں. ارشاد انجم صاحب نے جہاں سے اپنی بات شروع کی تھی میں بھی وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ فروغ بھائی تو مجھ سے صرف 1 سال چھوٹے تھے. ہم لوگ سٹی کالج میں تھے. کچھ گیت سنگیت کا معاملہ تھا تو ان کے اندر جو جذبہ تھا گانوں کو لے کر وہاں ہم لوگ بیٹھ کے اکثر کچھ ڈسکشن کیا کرتے تھے. اس وقت ریگل میوزیکل کے وہ میرے خیال سے راجو بھائی کر کے تھے وہ آیا کرتے تھے. پھر وہاں سے ان سے کچھ مراسم ہوئے اور ان کی وہی شخصیت کہ جو ہم لوگ ان کو ریمبو کہتے تھے اور نہ صرف ہم لوگ کہتے تھے بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ویسی وجاہت عطا کی تھی. ایک خوبرو شخصیت, بہت ہی اسمارٹ. تو یہ تھے فروغ بھائی جو نہ صرف ظاہری طور سے خوبصورت تھے بلکہ ان کی کچھ باتیں ایسی تھیں, ان کے کچھ کنٹریبیوشن ایسے تھے, ان کے کچھ معاملات ایسے تھے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ باطنی طور سے بھی بہت خوبصورت تھے. ان کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ تو خیر بات بتائیں گے. میں فکشن کے حوالے سے بات کروں گا. فروغ بھائی بہت کم زندگی میں بہت ہی کم عمر میں اس نے تمام کردار کھیل کیے. اس کی کہانیوں میں سرب نظریات ملتے تھے. وہ اس سماج کو بہت حقارت سے دیکھا کرتا تھا اور اس حقارت کو وہ سفید کرتاس پہ تھوک دیتا تھا. یہ ہمیں اس کی کہانیوں سے نظر آتا ہے. کسی بھی آدمی کا مرنا اہم نہیں ہوتا, اس کا جینا اہم ہوتا ہے. اور اس نے جی اور پوری زندگی اس نے جب تک بھی رہا اپنے حساب سے دنیا سے کٹ کر اور ان کے درمیان رہا اور وہ پھول اپنی مسئلے میں زندگی گزار کر گیا. اس کی کہانیوں کے اندر جہاں عام چھوٹے آدمی دیگر طبقات کے لوگ نظر آتے ہیں وہیں پہ وہ مذہب کا بھی چوٹ کیا کرتا تھا جو اس کے سرخ نظریات سے میل کھاتے تھے اور آخری تک وہ اپنے نظریات پر قائم رہا. کیونکہ فروغ جعفری صاحب کے والد گرامی اور ان کے فرزند یہاں پر آئے. میں نے اپنی بات ان کی غیر موجودگی میں رکھی تھی. تمام احباب اپنے ساتھ گزرے ہوئے لمحوں کو بیان کر رہے ہیں. فروغ جعفری صاحب سے میری بہت کم ملاقاتیں ہوئی لیکن جب بھی ملاقات ہوئی تو ایک بچے کے لیے جو شفقت ہوتی ہے, چونکہ ان کے مراسم میرے والد گرامی سے بہت اچھے تھے تو ہمیشہ بہت خلوص اور محبت کے ساتھ, حالانکہ ہمارا بچپن گزرا ہے مچھلی بازار میں اور وہ زمانہ تھا فروغ صاحب کا کہ جب وہ سوٹ بوٹ میں وجاہت پسندی کے ساتھ آدرش پہ بیٹھے رہتے تھے تو اس وقت ہمارا بچپنا تھا تو ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ آج کیا خوبصورت خوبرو نوجوان ہے اور کیا باروب شخصیت ہے, اس کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے ورنہ کب ڈانٹ دے. بچپن کی سوچ تھی ہماری کب ڈانٹ دے کیا بول دے. لیکن وہ دن گزرے اور جب فروغ صاحب سے ملاقات ہونے لگی تو تب پتہ چلا کہ ایک خوبرو شخص باروب چہرے کے پیچھے ایک بہت نرم دل انسان چھپا ہوا ہے. جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا, جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا, کسی چراغ کا اپنا مقام نہیں ہوتا. فروغ جعفری میرے بچپن کے دوست تھے. تقریباً تعلیم کی آغوش میں انہوں نے پرورش پائی اور صحافت کی انگلی پکڑ کر زندگی کے نشے و فراز سے گزرے. ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا. بچپن میں ان کو چنٹو کہا جاتا تھا. ہم پڑوسی تھے. لطیف جعفری صاحب, ارشد صاحب بازو میں ہی رہتے تھے. ان کی ماں کی گود میں میرا بچپن گزرا. اور تو اور آہستہ آہستہ یہ سفر جب آگے بڑھا تو یہ فروغ جعفری جس کا بچپن, جس کا لڑکپن, جس کی جوانی لاڈ پیار کے ہنگاموں اور قہقہوں میں گزری اور گزرتی چلی گئی. کوثر میڈم نے
لطیف جعفری نے کوئی کمی نہیں ہونے دی، ہر قسم کی محبت، ہر قسم کا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ شاید میں نے اپنی لائف میں کسی بچے کو اتنا پیار ملتے نہیں دیکھا۔ یہ سفر جب آگے بڑھا تو یہاں کالج میں بھی ہم ساتھ ہی ساتھ آگے پیچھے ہی رہے۔ انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا اردو اکیڈمی کی طرف سے ڈیٹ 30، وہ ڈرامہ جس میں مین لیڈ تھی میری حنیف ہمدانی تھے، غفار یہاں بیٹھے ہوئے میرے دوست یہ بھی تھے۔ ہم یہاں سے بمبئی گئے اور وہ ڈرامہ جو تھا وہاں پر اس کو ایوارڈ ملا، وہ ایوارڈ گلزار صاحب کے ہاتھ ملا، گواہ ہے میرے غفار صاحب یہاں۔ نادرہ ببر صاحب نے وہاں پر سراہا اس ڈرامے کو۔ اس کے بعد مسلسل ایک سلسلہ چلتا رہا۔ میں کالج پڑھ رہا تھا MSG کالج میں، وہ وہاں آتے تھے، بولے اب یہ اپنے کو ڈومنی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مختلف نشیب و فراز اور مختلف مصروفیات زندگی کی لگی رہی زندگی کے ساتھ۔ جب میں BEd کر رہا تھا اس وقت مجھے ایک ڈرامے کی ضرورت پیش آئی۔ زلیخا میڈم ہماری پرنسپل نے کہا کہ ایک ڈرامہ چاہیے، تو میں سیدھا لطیف جعفری صاحب کے گھر پہنچا۔ میں نے کہا فروغ کہاں ہے؟ بولے میں نے کہا کہ ایک ڈرامہ بھی چاہیے۔ بولے جی سر۔ فوراً انہوں نے ایک ڈرامہ فوراً لکھ دیا میرے لیے، زبردست، بے پناہ صلاحیتوں کے مالک، نثری صلاحیتوں کا ان کا معاملہ، ان کا جواب نہیں تھا۔ انہوں نے جب وہ ڈرامے کا عنوان رکھا مغل اعظم 10ویں فیل۔ وہ ڈرامہ میں نے کیا، زبردست طریقے سے اس ڈرامے کو بھی اتنی زبردست پذیرائی ملی۔ لنترانی ویب سائٹ چلاتی ہیں وہ اردو ادب کے تعلق سے، تو اتفاق سے انہوں نے ابھی مجھے فون کر دیا، فروغ بھائی کا کوئی وہ لوگ کچھ البم وغیرہ بنانا چاہتے تھے، اس تعلق سے وہ مجھ سے فروغ بھائی کو، کیا فروغ بھائی کا فون نہیں لگ رہا ہے تو آپ ان سے بات کیجیے۔ تو میں نے بتایا کہ اب آپ کو کیا بتاؤں باجی کہ آپ تو انہیں کی تعزیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بہت شوقی ہو گئی اور انہوں نے جو بھی ان کے دعائیہ کلمات تھے اسے انہوں نے فون پر بتایا اور یہ کہا کہ تعزیت میں آپ میری طرف سے میرے کلمات بول کر میری بھی حاضری درج کرا لیں، میرا چھوٹا بھائی تھا وہ۔ تو انہوں نے بھی یہاں پر فون کے ذریعے ہی صحیح لیکن اپنے محبتوں کو درج کرایا ہے اور ان کے ايصال ثواب کے لیے دعائیں بھی کی ہے۔ اور بہت جلد وہ انشاءاللہ جب بھی حالات کرونا کی سنبھلیں گے وہ یہاں تشریف لائیں گے اور پھر بالمصافحہ انہوں نے بتایا بھی کہ ان کی والدہ کے ساتھ بھی میری فوٹو، پھر ان سے کچھ جڑی ہوئی یادوں کا بھی بہت تذکرہ کیا۔ ہم نے بھی ان سے کہا کہ جی باجی آپ بالکل آئیے گا، ہم آپ کا استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ جو بھی کام فروغ بھائی آپ کے تعلق سے کرنا چاہتے تھے یا آسانیاں کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے وہاں سے ایک بھائی کے لیے ایک بہن کی تعزیت میں آپ تک کے پہنچا رہا ہوں۔ خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا، آ رہا ہے میرے گمان میں کیا، اور بولتے کیوں نہیں میرے حضرات، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، اور یہ مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، اور یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ فیض نے کہا تھا کہ اس نے کہا آؤ، پھر اس نے کہا ٹھہرو، مسکاؤ کہا اس نے، مر جاؤ کہا اس نے، میں آیا، میں ٹھہرا، مسکایا اور مر بھی گیا۔ دوستو اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہم سامعین کے علاوہ قائدین بھی اپنی بات رکھیں تاکہ ہم اپنے اساتذہ کو بھی سن سکیں۔ اس سے پہلے اکرم بھائی اجازت دو تو میں اپنی دو بات رکھوں کہ جو واقعہ ہے جادو بیانی کے بعد ہے، ہاں مرکزی خیال کہانی کے بعد ہے، اور کشتی سے پوچھ جائیں مگر جائیں گے کہاں، ایک دوسری زمین بھی پانی کے بعد۔ دوستو لطیف جعفری صاحب، میں چنا بھٹی پر رہتا تھا، لطیف جعفری صاحب کا آبائی مکان وہی ہے۔ ان کے بھائی مجید کوثر صاحب بھی پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے بہت اہم رکن تھے، ان کی پہلی شریک حیات بھی وہیں گئے۔ فروغ کو بہت انسیت تھی ہمارے محلے سے،
जाफरी साहब जब बचपन में आया करते थे तो ये 4 लोग ऐसे थे कि इनकी वजहदारी, इनकी वजाहत के मुकीम हजरत भी चुना भट्टी पर आया करते थे। आज एहतसाम भाई बैठे हुए, मैं उनके चेहरे को देख रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या सोच रहे होंगे कि मुकीम हजरत लतीफ़ जाफरी साहब, सुल्तान सुबहानी साहब और अरशद मीना नकवी, इन लोगों का मोहल्ले में आना हुआ करता था। तो हलीम हम लोगों के मोहल्ले में मुशायरे पढ़ता था, बहुत 30 से पहले की बात है। फरोग जब जाफरी साहब के साथ आता था तो उसमें कौसर आपा का हुस्न था और जाफरी साहब का कटीलापन था। मैं उसकी किस्मत पर रश्क करता था। मेरी और फरोग की दोस्ती खैर अंदेज से हुई। वो कलमी दोस्ती लिखा करता था और मैं अकवाल ज़र्री लिखा करता था। ये तीसरी या चौथी की बात थी। ऐसे हम लोगों के मरासिल हुए। अब मैं रश्क करता था कि यार मैं मेरा सपना बनना, कुछ लिखने वाला बनूँ। और जाफरी साहब को तो हम लोग शुरू से अमिताभ मानते हैं, राइटिंग की दुनिया का बॉस। तो मैं फरोग की किस्मत पर रश्क करता था कि यार कितने आसुदा हाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और क्या उसने जमाल दिया मालिक ने, और कितनी मीरास है उसके पास कि उसके खून में शामिल था। फिर अकरम आया, नफीस, शकील भारती, बाद में आसिफ अलबेला भी आया, हामिद आया, शफीक आया। एक ऐसा हल्का बना। तो मैं ड्रामा ऑर्गेनाइजर था, ये अंकुश वाले बैठे हुए, हम लोग म्यूजिशियन थे, महेंद्र भाई चले गए, उनके लिए श्रद्धांजलि। तो मैं ड्रामे का प्रोग्राम करता था, ये लोग उसमें पार्टिसिपेट हुआ करते थे। यहीं से सब लोगों का सफ़र शुरू हुआ कि बस एक कदम उठा था गलत राहे शौक पर और मंजिल तमाम उम्र हमें झूमती रही कि एक कोठी की खातिर, के एक कमरे की खातिर राजवाड़ा छोड़ा है। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। बहुत तकलीफ उठाया करम जानता है कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज़ है उस रम्ज़ का मारा हुआ जहन मुज़दए इशरतों अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पाता। फरोग में मैं देखता था कि सादत का चिड़चिड़ापन भी था और मंटू की अवासी भी थी, जौन की सबाहत भी थी, मैसर का दीवानापन भी था। कुछ बातें मुझ में, मुश्ताक में और फरोग में मुश्तरक थी, मगर इनमें सबसे खराब सबाहत मेरी थी कि मुझको कम उम्री से ही गुर्बत की वजह से मैं तरासन भरता था, जो भी अखर में लोग जानते हैं। तो फरोग मेरा हमेशा महासिन रहा, ये हमेशा मेरा महासिब रहा। ये हमेशा मुझको बोलता था कि यार तुम बीड़ी पीते हो, तुम शौक करते हो। मगर बाद में एक दौर आया कि ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते। अल्लाह ने जिगर पैदा किया, गालिब को पैदा किया। उनके अवसाफ हमीदम में अल्लाह ताला से दुआ गया कि रब्बे करीम फरोग की सय्यात को दरगुजर फरमाए। गालबन यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब फरोग के बहुत ही अजीज और करीबी हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके जितने रंग थे सब लोग एक एक रंग से वाकिफ कि फरोग के अंदर कितने रंग थे। मेरा उसका रिश्ता अलग रहा है, ये मुश्ताक वगैरह जानते हैं। बहुत अजीब मिजाज का आदमी था वो। शकील शाह का शेर है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। ये मिजाज था उसका, साफ बोल दिया करता था। और शायद इसी वजह से उसके मेरे कुछ मरासिम और ताल्लुकात रहे। और उसकी मेरी कुर्बत बहुत ज़्यादा इसलिए रही कि वो वाहिद भैया के अलावा कभी बोलता नहीं था और उस्ताद ही बोला करता था मुझे। मेरी गैर मौजूदगी में भी मुझे उस्ताद ही बोलता था। हालांकि मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया कि वो मुझे उस्ताद बोले, लेकिन ये उसका बड़ापन था कि मुझे उस्ताद बोलता था। मैं जैसे अकरम ने इनकार किया कि मैं नहीं बोलूँगा तो मैं भी इनकार कर सकता था, लेकिन मुझे एक बात यहाँ बोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आ गया। 1 महीना हुआ है मेरे ख्याल से, या 1.5 महीना हुआ होगा। लॉकडाउन में हम लोग गौसिया मस्जिद के पास बैठा करते थे, नूरी टावर के पास। दरमियान में एक मुलाकात हुई, वो तो मस्त मौला था, वो भटकता रहता था, लेकिन एक मरतबा मुलाकात हो गई तो सलाम दुआ, तो मैंने बैठो चाय पियो। तो पूछने लगा कि आजकल कहाँ बैठे हो? तो मैंने कहा यहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि मैं रहने उधर चला गया हूँ। तो फिर वो उस दिन से 2-3 मरतबा आया, हम लोगों के पास बैठा, सलाम दुआ, खैर खैरियत। एक दिन जाहिद गुलबूटे आ गया,
جب بات انٹائملی ڈیمائز کی ہوتی ہے تو پروین شاکر کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے کسی کا استعارہ دیکھو۔ فروغ کی اس تعزیتی نشست میں اگر میں فروغ کے انداز میں گفتگو کروں تو سچ پوچھیے تو فروغ کے اوپر بہت غصہ آتا ہے۔ میرا فروغ سے تعلق سٹی کالج میں جب میں پہنچا، وہاں سے وہ وہی رشک والی بات، اس کی وجاہت کو دیکھ کر، اس کے آؤ بھاؤ کو دیکھ کر جو ایک رشک ہوتا تھا، اور پھر آخر کے دور میں جو ایک آگ نکلتی تھی، واٹ اے ویسٹ آف اے ٹیلنٹ۔ میں نے بمبئی میں یہاں سے لے کر کے بمبئی جب اسے دیکھا، اور بطور صحافی اللہ نے مجھے کچھ، ایک جرنلسٹ ہوتا ہے تو چونکہ ہاتھ میں گرمائی ہوتا ہے تو تعلق بہت جلدی بن جاتا ہے، لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، ہم لوگوں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی لوگوں سے مراسم بنانے میں۔ اور میں نے کوشش یہ کی تھی کہ مالیگاؤں شہر سے جس آدمی کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ صلاحیت ہے، اسے کہیں نہ کہیں پیش کر سکوں۔ یہ عجیب سرگرہ تھا۔ آپ لوگوں ڈرامے کی بات ہوئی، ڈراموں کے حوالے سے میں جانتا ہوں کہ سراج دولار صاحب کا جو خودی بولتا تھا، اس وقت اگر کسی دوسرے شخص کی گنجائش پیدا ہوگی ڈرامے کے افق پر تو وہ فروغ جعفری کا کی موجودگی کو یہاں باعث فخر محسوس کرتا ہوں۔ صدر علی خان، والد بزرگوار، کہاں سے شروع کروں بتا ہی نہیں سکتا، ابھی تو مجھے خبر نہیں۔ پیٹرول ڈالنے آیا تھا، منصور بولا اتنی آسانی سے بول کے چلا گیا۔ میں اتنی پریشان کی میں تمہیں تو کیا بولوں، بچوں کے ڈائپر دوائیں لے کے ہوتا ہوتی ریٹائرمنٹ کی لائف اب کیا کریں، اور وہ چلا گیا۔ یہی بولوں گا جو کلندر چلا گیا، کلندر کی موت پہ کس کو افسوس ہے؟ جتنا ان کے ساتھ وقت گزرا، میں نے ایک طالب علم کی طرح ان سے سیکھا، زندگی کی ناقابل تردید حقیقتوں کو جو انسان سیکھنے میں 50 سال لگاتے ہیں، فروغ جعفری نے مجھے 2 مہینے میں سکھا دیا۔ وہ انسان کیا کہیں، میں بھی نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ بہرحال ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ والد صاحب، ان کے بچے، تمام دوست احباب، جتنے بھی متعلقین ہیں، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے اچھے شام انصاری صاحب، یہاں اگر منصور نے کس دل سے، کس جگر سے نظامت کی ہے یہ وہ وہی جانے۔ اگر یہاں میں نے یہ دیکھا کہ ان سے فروغ سے قربت رکھنے والے تمام لوگ رنجیدہ ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں، ان پر رقت سی تعلیم، اور وہ حق بجانی، اور مجھ سے پہلے اتنے لوگوں نے سب کچھ کہا ہے، اب اس کے تعلق سے میں کچھ کیا کہوں۔ اس کے کچھ افسانوں کا، ڈراموں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، افسانوں کا ایک اس کی سوچ پر میں نے 2-4 مرتبہ تنقیدیں بھی کی تھی۔ اس کی سوچ، خاص طور سے وہ افسانہ جو یہاں پر اس نشست میں عمران بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، وہ افسانہ سنا ہوگا۔ وہ افسانہ میں نے ٹھیک سے سنا نہیں تھا کہ مجھے اس کا اسٹارٹ ہی پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کا جو مرکزی خیال تھا وہ یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ سے تمام بتوں کو نکال کر کے پھینک دیا تو وہ بتوں کا نکل جانا، یہ تو ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے، فخر کی بات ہے، ہمارے جزو ایمان ہے، اور تمہیں بتوں کی ہی بات کرنا تھی تو کعبہ اور فتح مکہ کا ذکر تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔
تو وہ کچھ خاص جواب نہیں دے سکا، اور بس وہ یہ ہوا کہ غصے میں یہ عمران جمیل لوگ پتہ نہیں اس کو کس بات کا غصہ آیا ہے، شاید میری بات کا غصہ آیا ہو، وہ اٹھ کر کے نشست سے چلا گیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ برا لگا ہوگا، لگنا بھی چاہیے، کیونکہ میرا جو ماننا ہے اس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.